لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤلن الحق بالحق أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعطشهم وشجاعتهم وعظمتهم وولايتهم وسخاوتهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله مولاي وأنا مولى المؤمنين ومن كنت مولاه فهذا علي مولاه. حضار محترم، بزرگان قوم ملت، برادران ایمانی، قبل اس کے کہ جس حدیث پرنور کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اس کے ذیل میں چند معروضات آپ کی پاک و پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کی جائیں. سب سے پہلے آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا کی، اپنے مولا کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے دعا پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. حضرات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور پیر محمد ابن غفور شاہ کی روح کو اصال کر دیجیے. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
مل جل کر ایک صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ اس مجلس عزا کے اوپر باب الحوائج قمر بن ہاشم حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی خصوصی نگاہ کرم کے لیے ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیجیے محمد و آل محمد۔ اپنی اپنی حاجتوں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے، اور آقا کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیجیے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، کرم ہے حضرات چہردہ معصومین علیہ السلام کا کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسے دل میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے۔ لاکھ لاکھ شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے ہماری شہرگ حیات میں دوڑتے ہوئے لہو سے زیادہ تیز علی کی محبت کو رواں دواں کر دیا۔ خدا سلامت رکھے، بہت بیدار ہے مجمع۔ لاکھ لاکھ شکر احسان ہے اس پروردگار عالم کا جس نے ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو فرش عزا کی صورت میں آسمانوں پہ بیٹھنے کا شرف عطا کر دیا۔ خدا سلامت رکھے، اس کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ جس نے اس کائنات کی گھٹن میں ہوائے پرچم عباس میں سانس لینے کا ہنر سکھا دیا۔ لاکھ لاکھ شکر احسان ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے ہماری کتاب زندگی کے صفحات کو یا تو اہل بیت کی خوشی سے عبارت کیا یا اہل بیت کے غم سے عبارت کیا۔ بھائی یہی وجہ ہے کہ 14 صدیوں کا سفر طے کر لینے کے بعد بھی یہ آزادار قوم نہ بیراہ ہوئی نہ گمراہ ہوئی۔ اور بیراہی اور گمراہی دو سببوں سے ہوتی ہے، یا تو انسان کو حد سے زیادہ خوشیاں مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے، یا تو غیر معمولی غم مل جائیں تو انسان بیراہ ہو جاتا ہے۔ بھئی ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں، اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہوں، مگر جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو محبت اہل بیت کی خوشی نے ہمارے ایمان کو بچا لیا۔ اور جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو غم کربلا نے بڑھ کے بازوؤں کو تھام لیا۔ اس طریقے سے ہم صراط اعتدال پر محو سفر رہے، نہ کل گمراہ تھے، نہ آج گمراہ ہیں، نہ کل گمراہ ہوں گے۔ اس لیے بھی کہ بیراہی اور گمراہی ان قوموں کا مقدر ہوتا ہے کہ جو لاوارث ہو اور جس کا مالک و وارث پردہ غیب میں موجود ہو، وہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
خدا سلامت رکھے، آپ کے دلوں میں غدیر کی مٹی گل کھلا رہی ہے. یہ آپ کے دلوں میں غدیر کی مٹی گلاب کھلا رہی ہے، لہذا آپ چہک رہے ہیں چڑیوں کے مانند. بھائی جیسے آپ باغ میں چلے جائیے صبح صبح، چڑیوں کی چہچہاٹ کتنی اچھی لگتی ہے. اب اگر کوئی علی کے فضائل سن کے چہکنے لگے تو ہمیں بھی مزہ آتا ہے. بھائی ہم کیوں نہ بولیں؟ اس لیے کہ علی ہیں ہی مولا کائنات. بھائی اب دیکھیے پیغمبر اعظم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ غدیر میں ارشاد فرماتے ہیں، مل کے اللہم صلی علی محمد. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں خطبہ غدیر میں، پیغمبر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین ومن کنت مولا فہذا علی مولا. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اللہ مولایا، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا مولا ہے. وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مؤمنین کا مولا ہوں. بھائی توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور ہم مؤمنین کے مولا ہیں. اور من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بھئی پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. عزیزان محترم، نہ جانے مسلمانوں کو پوری کائنات میں کسی چیز سے نفرت نہیں ہوئی سوائے ایک چھوٹے سے لفظ مولا سے. بھائی کسی چیز سے نفرت نہیں ہوئی، صرف لفظ مولا سے ہی نفرت ہوئی. میں بڑا سوچتا رہا، میں بڑا فکر کرتا رہا، آخرکار انہیں لفظ مولا سے جلن کیوں ہے؟ آخرکار انہیں لفظ مولا سے نفرت کیوں ہے؟ تو بھائی جب میں نے بہت زیادہ غور کیا تو لفظ مولا کی حقیقت تک پہنچ گیا کہ لفظ مولا دیا ہوا کس کا ہے. تو بات میری سمجھ میں آ گئی. عزیزان محترم، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ لفظ مولا یہ غدیر کا دیا ہوا نہیں ہے، بلکہ ذو العشیرہ میں ابو طالب کا دیا ہوا ہے. ذو العشیرہ میں ابو طالب نے تو کہا تھا جب ابو جہل مجمع کو بھڑکا دیتا تھا، پیغمبر کی تقریر نہیں کرنے دیتا تھا، لوگوں کو سننے نہیں دیتا تھا. ایک مرتبہ پیغمبر نے 40 لوگوں کے مجمع میں سب کو خاموش کروایا، سب کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد میں جناب ابو طالب نے بھتیجے کا رخ کیا اور فرمایا قم یا سیدی و یا مولائی، قم یا سیدی و یا مولائی، اٹھ جائیے اٹھ جائیے اے میرے مولا، اٹھ جائیے اے میرے مولا، اٹھ جائیے اے میرے مولا، اٹھ جائیے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ابو طالب کہہ رہے ہیں اٹھ جائیے میرے مولا، اٹھ جائیے میرے مولا. عزیزان محترم، پیغمبر اٹھے، ایک مرتبہ چچا کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد میں فرماتے ہیں چچا جان آپ نے آج 40 لوگوں کے مجمع میں مجھے مولا کہا ہے تو صحیح، کل میں سوالہ کے مجمع میں آپ کے علی کو مولا. سلامت رکھے. مل کر علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ علی
خدا سلامت رکھے. یہ آپ کے دلوں میں غدیر کی مٹی ہے جو گل کھلا رہی ہے عزیزان محترم. خدا سلامت رکھے آپ کے ایمان کو, خدا آپ کی حاجتوں کو پورا کرے. عزیزان محترم سنیے, مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جنہیں خود اپنے ایمان کی خبر نہیں, وہ ایمان ابو طالب پہ اعتراض کرتے ہیں. وہ ایمان ابو طالب پہ اعتراض کرتے ہیں جنہیں اپنے ہی ایمان کی خبر نہیں. ذرا سا اپنے ایمان کو بھی تو ٹٹولو. ارے کتنا بغض ابو طالب ہے تمہارے دلوں میں, یہ بغض تمہیں جہنم میں لے کر جائے گا. اب اگر اجازت ہو تو 4 مصرے میں سنا دوں تاکہ میرا مجمع اور تھوڑا سا بیدار ہو جائے. ماحول بن گیا ہے. ایک صلوات کا سہارا دیجئے تو میں پڑھوں. کہ میں مان لوں گا کسی اور کو نبی کا وسیع. بھئی آپ نے توجہ نہیں فرمائی. میں مان لوں گا کسی اور کو, کسی اور کو, میں مان لوں گا کسی اور کو نبی کا وسیع. میں مان لوں گا کسی اور کو نبی کا وسیع. میں مان لوں گا کسی اور کو نبی کا وسیع, مگر غدیر کے جیسا کوئی اعلان تو دو. میں مان لوں گا کسی اور کو نبی کا وسیع, مگر غدیر کے جیسا کوئی اعلان تو دو. علی کے باپ کو کافر بتا رہے ہو مگر تم اپنے باپ کا ایمان کی دلیل تو دو. علی کے باپ کو کافر. غالب کل غالب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب بلند تر سلامات. خدا سلامت رکھے. عزیزان محترم, کیا کہنا ذات ابو طالب کا. ابو طالب کا سمجھنا ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے. ابو طالب ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. اگر ابو طالب کو سمجھنا ہے, میں توجہ چاہتا ہوں, اگر ابو طالب کو سمجھنا ہے تو ابو طالب کے بیٹے علی کو سمجھو. بھئی اگر کسی کے باپ کو پہچاننا ہو تو اس کے بیٹے سے پتا چلے گا کہ باپ کتنے پانی میں ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, پیغمبر نے فرمایا ہے الولد سر لابیہ, بیٹا اپنے باپ کا رازدار ہوتا ہے. بیٹا اپنے باپ کا رازدار ہوتا ہے. اگر بیٹے کے اندر اچھے صفات اور کمالات ہوں گے تو پتا چلتا ہے کہ باپ بھی اچھا ہے. ارے جس کا بیٹا ہی کل ایمان ہو اس ابو طالب کا ایمان کتنا زیادہ ہوگا. ارے جس کا بیٹا ہی کل ایمان ہو, کلمۃ الرحمن ہو, اس ابو طالب کا ایمان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. ابو طالب کی شخصیت ذاتہ والا صفات کو اگر پہچاننا ہے تو مولا کائنات کو فضائل کو سنیے. عزیزان محترم, علی کی ذات کا نام ہے, سنیے. ایک روایت میں سنانے جا رہا ہوں, انشاءاللہ آپ خوشی سے پھولے نہ سمائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں علی کی ولایت ہے اور یہی علی کی ولایت ہر جگہ کام آنے والی ہے. عزیزان محترم, مسجد النبی ہے اور مسجد النبی میں مجمع ٹھسا ٹھس بھرا پڑا ہے. شانوں سے شانے چھل رہے ہیں, پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے, اندر کسی کے آنے کی گنجائش نہیں ہے. اتنا زیادہ مجمع بھرا پڑا ہے. بھئی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, لہذا نماز پڑھنے کا نیا نیا شوق جاگا تھا. ہے پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں بھائی. ہر میدان کا نیا شہسوار بڑا خطرناک ہوتا ہے. ہر میدان کا نیا کھلاڑی بڑا خطرناک ہوتا ہے. چونکہ یہ پشتینی بے دین تھے,
نیا نیا ایمان لے کر آئے. خدا سلامت رکھے. چونکہ نیا نیا ایمان لے کر آئے لہٰذا وقت سے پہلے ہی مسجد میں پڑے رہتے تھے. نماز کا بڑا شوق تھا. تو عزیزان محترم یہ نئے نئے ایمان لے کر آئے تھے, نئے نئے مسلمان بنے تھے, لہذا بڑا شوق تھا. اب مسجد ٹھسا ٹھس بھری پڑی ہے, شانوں سے شانے چھل رہے ہیں, پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اسی اسنا میں کیا دیکھا کہ دروازے سے آواز گونجی, این محمد. مسجد کے دروازے سے آواز گونجی, این محمد. اور وہ آواز اتنی گرجیلی تھی, اس میں اتنا گرج تھا کہ مضبوط دل کے صحابہ بھی ڈر گئے. میں توجہ چاہتا ہوں, مضبوط دل کے صحابہ بھی ڈر گئے, پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنے لگے. اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا, ایک نے دوسرے کو کوہنی مار کے کہا, یہ لو اب موت آئی, یہ لو اب موت آئی. کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھ نہیں رہے سامنے کون کھڑا ہے؟ یہ لو اب تو قیامت آ گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا سامنے دیکھو کون کھڑا ہے. وہ مسجد کے گیٹ پر. اب سب نے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھا. بھئی آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی. یہ اگر آج کل کے زمانے میں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھیں تو تعجب نہ کرنا, یہ تو زمانے رسول میں ہی مڑ کے دیکھ چکے. بھئی مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا, جسے پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. بھئی تعجب مت کریے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں. بھئی آپ یہ بتائیے, آپ بھی اچھے خاصے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, آپ اپنا چہرہ ادھر یا ادھر کب کریں گے؟ کب کریں گے؟ کب کریں گے اپنا چہرہ ادھر ادھر؟ جب آپ کے چہرے پہ ہم کوئی چیز پھینک کے ماریں. توجہ چاہتا ہوں, اپنی جیب سے میں ایک رومال نکالوں اور آپ کے منہ کی طرف پھینکوں, آپ اپنے چہرے کو ادھر ادھر پھیر لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ چہرہ نازک ہوتا ہے, انسان ڈرتا ہے کہیں چہرے پہ زخم نہ پہنچ جائے, لہذا چہرے کو ادھر پھیرتا ہے یا تو ادھر پھیرتا ہے. اب جو لوگ اپنے چہرے کو ادھر یا ادھر پھیرتے ہیں, پتہ ہے کس لیے پھیرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ بغیر ولایت علی کے نماز قبول ہی نہیں کرتا. بھئی اللہ بغیر ولایت علی کے نماز قبول ہی نہیں کرتا. جب نماز قبول نہیں ہوتی, اللہ نماز کو لیتا ہے, ان کے منہ پہ مارتا ہے. جب منہ پہ مارتا ہے, چہرہ یا ادھر ہوتا ہے یا ادھر ہوتا ہے. خدا سلامت رکھے. ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیجیے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم مل کر خدا سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب جیسے ہی دروازے پہ آیا, اس نے کہا این محمد, محمد کہاں ہے؟ اب جتنے لوگ تھے سب ڈر گئے. آپ ابھی اندازہ لگائیے, ابھی 20 فٹ کا ایک آدمی یہاں پر کھڑا ہو, سب کی کیا حالت ہوگی؟ دلیل بہت زبردست ہے. وہی اصحاب کی بھی حالت ہوئی, سب ڈرے, مجمع کائی کی طرح چھٹا. سب نے راستہ دیا اور اشارہ کیا, وہ محمد وہاں ہے. محراب کی طرف اشارہ کیا, محمد وہاں ہے. بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جب اصحاب ڈر گئے تھے تو انہیں پیغمبر کا حوالہ کیوں بتانا تھا کہ پیغمبر وہاں ہے؟ انہیں تو وہیں پہ روکنا چاہیے تھا.
بھئی جب اصحاب کو خطرہ محسوس ہوا، خوف محسوس ہوا، تو ڈر کے انہوں نے راستہ کیوں دیا؟ بھئی انہیں تو پیغمبر کو سیف کرنا چاہیے تھا، انہوں نے کیوں بتایا کہ پیغمبر وہاں پہ ہیں؟ انہوں نے اپنی جان بچا لی۔ بھئی اسی وجہ سے ہم سارے اصحاب کو نہیں مانتے ہیں، جو اچھے ہیں انہی کو مانتے ہیں، جو پیغمبر پہ اپنی جان کو قربان کرے انہیں مانتے ہیں، نہ کہ جو پیغمبر کی جان کے دشمن ہو جائے انہیں مانے۔ تو ماننے کے لائق نہیں ہے عزیزان محترم۔ اب اشارہ کیا محمد وہاں ہے، مجمع کائی کی طرح چھٹا، آنے والا محراب میں گیا، اس نے پیغمبر کو دیکھا، پیغمبر نے اسے دیکھا، کہا کہ آپ ہی محمد ہیں؟ کہا کہ ہاں میں ہی محمد ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں آیا ہوں اپنی مشکل حل کروانے کے لیے۔ کہا کون سی مشکل؟ کہا مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آنے والے نے کیا کہا؟ اے محمد ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم ہاتھوں کو کھلوانے کے لیے آئے ہیں۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے، تمہارے ہاتھ کھل جائیں گے، لیکن کچھ سوالوں کے جواب دینا پڑیں گے، کچھ سوالوں کے جواب دینا پڑیں گے، پھر ہم تمہارے ہاتھوں کو کھول دیں گے۔ کہا پوچھئے کون سے سوال ہیں؟ کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے ہاتھ کب بندھے، کیوں بندھے، کس نے باندھے؟ یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ کب بندھے، کیوں بندھے، کس نے باندھے؟ کہنے لگا اے محمد یہ باتیں چھوڑیے، یہ باتیں رہنے دیجئے۔ پیغمبر نے کہا نہیں بتانا تو پڑے گا، پیغمبر نے کہا نہیں بتانا تو پڑے گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے تو سن لیجئے۔ کہا کہ یاد کریے جب طوفان نوح آیا تھا، جب طوفان نوح آیا تھا، نوح اپنی کشتی میں سوار ہو گئے اور میں نوح کا دشمن تھا، مجھے اپنی کلائی کی طاقت پہ بڑا ناز تھا، میں بڑا بھروسہ کرتا تھا اپنی کلائی کی طاقت کے اوپر، چونکہ میں نوح کا دشمن تھا لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ نوح کو ان کی کشتی سمیت غرقاب کر دوں۔ ابھی میں نے چاہا تھا کہ نوح کی کشتی کو غرقاب کروں، نوح نے جانے کسے بلایا، ابھی میں کشتی کو ڈبانا ہی چاہتا تھا کہ نوح نے جانے کسے بلایا۔ میں اس سے کہوں گا تمہیں نہیں پتا کہ نوح نے جب تم نے نوح کی کشتی کو ڈبانا چاہا نوح نے کسے بلایا، تمہیں پتا نہ چل سکا کہ نوح نے کسے بلایا۔ میں کہوں گا اگر وہاں پر کوئی شیعہ ہوتا تو اسے پتا چل جاتا کہ نوح نے کسے بلایا۔ خدا سلامت رکھے۔ کہا کہ اگر کوئی شیعہ ہوتا تو اسے پتا چل جاتا کہ نوح نے کسے بلایا۔ پیغمبر نے کہا اچھا پھر آگے کیا ہوا؟ کہتا ہے اب جیسے ہی نوح نے کسی کو بلایا تو میں نے چشم زدن میں کیا دیکھا کہ ایک جوان طوفان کی موجوں کے اوپر اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے، اور وہ آیا، آنے کے بعد میں اس نے بڑے اطمینان سے ہمارے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ سے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد میں اس نے ہمارے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا۔ اس نے ہمارے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا اور پھر نوح کی طرف رخ کیا، اور رخ کرنے کے بعد نے کہا اے نوح اگر دوبارہ کوئی مشکل آئے پھر بلا لینا۔
اگر دوبارہ کوئی مصیبت آن پڑے تو پھر آواز دینا، میں تمہاری مدد کو آؤں گا، میں تمہاری مدد کو آؤں گا۔ یہ کہنے کے بعد میں وہ جوان وہاں سے چلا گیا۔ تو پیغمبر نے کہا کہ تو تو اتنا شجاع تھا، تو تو اتنا بہادر تھا، تجھے تو اپنی کلائی پہ بڑا ناز تھا، کیا تو نے کوشش نہ کی کہ تیرے ہاتھ نہ بندھے؟ کہتا اے محمد میں نے ایڑی تک کی اپنی طاقت لگا دی، لیکن آنے والا جوان نہ جانے کتنا طاقتور تھا کہ ذرا سا ٹس سے مس بھی نہ ہوا۔ آنے والا جوان پتہ نہیں کتنا بہادر تھا، میں نے ایڑی چوٹی طاقت لگا ڈالی لیکن وہ ذرہ برابر ٹس سے مس بھی نہ ہوا، اور وہ چلا گیا۔ اور نوح بھی مسکراتے ہوئے اپنی کشتی کو لے کر چلے گئے۔ تو پیغمبر نے کہا کہ یہ بتاؤ کیا تم نے بعد میں کوشش نہ کی؟ کہا کہ ہاں بعد میں بھی کوشش کی۔ کہنے لگا کہ میں نے بعد میں بھی کوشش کی۔ اچھا پیغمبر کہنے لگے تو مجھے کوئی انسان تو لگ نہیں رہا ہے، کوئی اور لگ رہا ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ تو مجھے انسان نہیں لگ رہا ہے، تو مجھے کوئی اور ہی لگ رہا ہے۔ تو کہنے لگا کہ ہاں اے محمد میں انسان نہیں ہوں۔ کہا تو پھر؟ کہا میں جنات میں سے ہوں۔ کہا کہ میں جن ہوں۔ کہا کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں۔ تو پیغمبر نے کہا کہ اب بعد میں قبیلے میں آ کے تم نے کوشش نہ کی کہ قبیلے والے مدد کریں کہ ہاتھ کھل جائے؟ جب تم اتنے شجاع ہو تمہارے قبیلے والے بھی ہزاروں میں ہوں گے، کیا انہوں نے کوشش نہ کی؟ کہتا یا محمد ہم نے بھی کوشش کی، قبیلے والوں نے بھی کوشش کی، لیکن ہاتھ نہ کھلے، ہمیں آزادی نہ مل سکی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ادھر سے سزا مل جائے تو اگر قبیلے والے بھی چاہے تو آزادی نہیں ملتی۔ اب تم چاہے جتنا رضی اللہ کہتے رہو، چاہے جتنا کہتے رہو، جب تک کہ وہ آزاد نہ کریں گے آزادی ملنے والی نہیں ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ آزادی ملنے والی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ابھی یہ بات ہی چل رہی تھی کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہیں۔ پیغمبر نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا یہاں پہ آنا کیسے ہو گیا، تم یہاں پہ کیسے آ گئے؟ تو اس نے کہا اے محمد مجھے خبر ہوئی کہ اس دنیا میں محمد نام کا ایک فخر نوح بھی آیا ہے، لہذا میرے دل میں یہ بات آئی کیوں نہ چلے محمد کے پاس جو کہ فخر نوح ہیں، وہی ہماری مشکل کو آسان کر سکتے ہیں، وہی ہمارے ہاتھوں کو کھول سکتے ہیں، وہی ہمیں آزادی دے سکتے ہیں، لہذا میں آپ کی خدمت میں آیا۔ عزیزان محترم، ابھی باتیں ہو ہی رہی تھی، اسی اسنا میں دروازے پہ ایک مرتبہ شور اٹھا، یا علی تشریف لائیے، یا علی تشریف لائیے، یا علی تشریف لائیے، یا علی تشریف لائیے۔ اب جو دروازے پہ شور اٹھا یا علی تشریف لائیے، یا علی تشریف لائیے، مجمع نے راستہ دیا، علی اندر آئے۔ اب جو اس نے شور سنا پیچھے مڑ کے دیکھا، اب جیسے علی کے چہرے پہ نظر پڑی فوراً ہی بھاگنے لگا، ہاتھوں میں کپکپی آئی، پیروں میں لرزہ آیا، چہرے پہ پسینہ آیا، ماتھے پہ زردی چھا گئی، اور ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اسے جب کہیں پناہ نہ ملی سوچنے لگا کہ پیغمبر کے پشت میں پناہ لے لو۔ اب جو پیغمبر کے پیچھے جا کر چھپنے لگا، پیغمبر نے اسے کھینچ کے آگے بلایا، کہا کہ کیوں بھاگ رہا ہے، تو کیوں بھاگ رہا ہے؟ کہتا یا محمد مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہتا یا محمد مجھے ڈر لگ رہا ہے، یا محمد
محمد مجھے خوف لگ رہا ہے، یا محمد میں پریشان ہو رہا ہوں، میری حالت دیکھو۔ کہا کیوں؟ کہا یہ جو جوان آیا ہے اس کو دیکھ کے میں ڈر رہا ہوں۔ کہا کہ جو جوان آ رہا ہے نا اس کو دیکھ کے میں ڈر رہا ہوں۔ پیغمبر نے کہا ارے اس کو دیکھ کے کیوں ڈر رہے ہو؟ یہ تو میرا بھائی ہے، یہ تو میرا وصی ہے، یہ تو میرا جانشین ہے، یہ تو میرا خلیفہ ہے، یہ تو علی مرتضیٰ ہے، یہ تو حلال مشکلات ہے، یہ تو حلال مشکلات ہے، یہ تو حلال مشکلات ہے۔ عزیزان محترم، اس نے کہا اے محمد میں کیوں نہ ڈروں؟ کہا کیوں ڈر رہے ہو؟ کہتا اے محمد میں نے دیکھا تھا جب میرے ہاتھ باندھے گئے تھے تو کوئی اور نہیں تھا بلکہ یہی جوان تھا جس نے ہمارے ہاتھ باندھے تھے۔ کہتا ہے یا محمد اسی جوان نے ہمارے ہاتھوں کو باندھے تھے، میں کیسے نہ ڈروں، میں کیوں نہ ڈروں، اسی نے تو ہمارے ہاتھوں کو باندھا تھا، میں اس دن نہیں ڈرا تھا تو یہ حال ہوا، اگر آج نہ ڈرا تو کیا ہوگا؟ اگر اسی دن معافی مانگ لیتا تو بچ جاتا، لہذا اسی جوان نے میرے ہاتھوں کو باندھا تھا۔ پیغمبر نے کہا یا علی ادھر آؤ، یا رسول اللہ حکم فرمائیے۔ کہا ذرا اس کے چہرے پہ نظر ڈالو۔ اب اس علی نے اس جن کے چہرے پہ نظر ڈالی کہ جو نسلوں کو دیکھ کے ذوالفقار چلاتا تھا، اس علی نے نظر ڈالی جو نسلوں کو دیکھ کر ذوالفقار چلاتا تھا۔ پیغمبر مسکرائے اے علی اس کے ہاتھ تم نہیں باندھے تھے؟ کہا جی یا رسول اللہ میں نے ہی باندھے تھے، یا رسول اللہ میں نے ہی باندھے تھے۔ پیغمبر نے حکم دیا اے علی اس کے ہاتھوں کو کھول دو۔ پیغمبر نے کیا حکم دیا؟ اے علی اس کے ہاتھوں کو کھول دو۔ تو علی نے کہا یا رسول اللہ میں ہاتھ کو کھول تو دوں گا لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ یا رسول اللہ میں اس کے ہاتھوں کو تو کھول دوں گا لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ تو پیغمبر نے کہا تمہاری کیا شرطیں ہیں؟ علی نے کہا یا رسول اللہ میری شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لے۔ یا رسول اللہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لے، میں اس کے ہاتھوں کو کھول دوں گا۔ پیغمبر نے جن سے کہا ہاں بھیا بتا کیا ارادہ ہے، کیا تیار ہے، کیا راضی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں ٹھیک میں پڑھے لیتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے اقرار کیا، علی آگے بڑھے کہ ہاتھوں کو کھولوں۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے آواز دی اے علی رک جاؤ۔ بھئی علی آگے بڑھے کہ ہاتھوں کو کھول دوں، پیغمبر نے آواز دی اے علی رک جاؤ، اے علی رک جاؤ۔ علی نے کہا یا رسول اللہ میری شرط تو پوری ہو گئی، ہاتھ کھولنے دیجئے۔ پیغمبر نے کہا اے علی تمہاری شرط پوری ہوئی ہے، ابھی میری شرط کہاں پوری ہوئی؟ خدا سلامت رکھے۔ پیغمبر نے کہا اے علی رک جاؤ، ابھی ہاتھوں کو نہ کھولنا، اس لیے کہ میری شرط پوری نہیں ہوئی ہے۔ علی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی شرط کیا ہے؟ پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا اے علی میری شرط ہے علی ولی اللہ۔
مولا علی کی کیا شرط؟ مولا سلامت رکھے. کیا کہنا؟ خدا سلامت رکھے آپ لوگوں کو بھی. پروردگار عالم آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. مولا سلامت رکھے. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد والی. اللہم صلی علی محمد وآلہ. عزیزان محترم، علی کی کیا شرط تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ علی کی شرط. محمد کی کیا شرط تھی؟ علی ولی اللہ. علی کی کتنی شرطیں؟ 2. محمد کی کتنی شرطیں؟ 1. میں توجہ چاہتا ہوں. علی کی کتنی شرطیں؟ 2. لا الہ الا اللہ 1. محمد رسول اللہ 2. رسول کی کتنی شرطیں؟ 1. علی ولی اللہ. بھائی مجھے تعجب ہوتا ہے مسلمانوں کے اوپر. بھائی کتنے احمق ہیں مسلمان کہ علی کی 2 شرطیں مانتے ہیں، رسول کی 1 شرط بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. خدا سلامت رکھے. مجھے تعجب ہوتا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ علی کی 2 شرطیں مان رہے ہیں، رسول کی 1 بھی شرط نہیں مان رہے ہیں. ارے کیسے رسول کے غلام کہتے ہو اپنے آپ کو؟ کیسا نوکر کہتے ہو اپنے آپ کو رسول کا کہ رسول کی 1 بھی نہیں مانتے، علی کی 2 مانتے ہو؟ خدا سلامت رکھے. ایک اور صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی خدا سلامت رکھے. تو عزیزان محترم، علی کی کیا شرط؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد کی کیا شرط؟ علی ولی اللہ. بھئی ہاتھ کب کھلے؟ لا الہ الا اللہ کہا، ہاتھ بندھے رہے. محمد رسول اللہ کہا، ہاتھ بندھے رہے. ہاتھ کب کھلے؟ جب علی ولی اللہ کہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا، محمد الرسول اللہ کہے گا، اس کے ہاتھ بندھے رہیں گے، ہاتھ اسی کے کھلیں گے. تو علی ولی اللہ. سلامت رکھے. یہ عشق علی آپ کے دلوں میں موجیں مار رہا ہے. خدا سلامت رکھے. اپنے ماں کے حق میں دعا کرو کہ ماں نے آپ کے ساتھ میں بڑی امانت سے کام کیا ہے. خدا سلامت رکھے. عزیزان محترم، یہ عشق علی، یہ ہے ولایت علی جو آپ کو اتنا خوش کر رہی ہے. تو عزیزان محترم، کیا نتیجہ نکلا؟ بھائی میں نے واقعہ ختم کر دیا، بات تمام ہو رہی ہے. بھائی کیا نتیجہ نکلا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، ہاتھ نہیں کھلے. ہاتھ کب کھلے؟ جب علی ولی اللہ کہا. تو پتہ چل گیا ہاتھ تبھی کھلیں گے جب علی ولی اللہ.
خدا سلامت رکھے عزیزان محترم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کیا کہنا کیا کہ اگر ہاتھوں کو کھلوانا ہے قیامت تک کے لیے دلیل پیش کر دی تو در علی پہ آئیے۔ ہاتھ تبھی کھلیں گے جب علیم ولی اللہ زبان پہ آئے گا، ورنہ ہاتھ بندھے رہیں گے۔ جنت چاہیے در علی پہ آئیے، بدل کے کہہ دوں آخرت چاہیے در علی پہ آئیے، ہاتھوں کو کھلوانا ہے در علی پہ آئیے، ہاتھوں کو کھلوانا ہے در علی پہ آ جائیے، ورنہ ہاتھ بندھے رہیں گے۔ عزیزان محترم، مجرم اس دروازے پہ آ جاتا ہے، اس کے ہاتھ کھول دیے جاتے ہیں، کوئی مجرم آئے۔ یہ در اہل بیت کا شرف ہے عزیزان محترم کہ ان کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، کوئی بھی آ جائے، کسی کو مایوس نہیں بھیجتے ہیں، کسی کو نا امید کر کے نہیں بھیجتے ہیں۔ عزیزوں، آپ لوگ بڑے خوش ہوئے اور میرا دل کہتا ہے کہ آپ لوگ دعا ضرور مانگیے گا، اس لیے کہ عشق اہل بیت، عشق علی آپ کے دل میں گونج گونج کے بھرا پڑا ہے، لہذا آپ اتنے خوش ہو رہے ہیں۔ پروردگار عالم کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، میرے معبود، میرے پروردگار، ان اہل بیت کے چاہنے والوں کو دن دگنے رات چوگنے ترقی عنایت فرما۔ پروردگار ان سب کے تمام مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار ان سب کے رزق میں برکت عطا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، سب کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ عزیزان محترم، یہ در اہل بیت جن کی اتنی فضیلت، جن کے اتنے فضائل و کمالات، زمانے والوں نے ان کی منزلت کو نہ پہچانا، ان کے کمال کو نہ پہچانا، ان کے شرف کو نہ پہچانا۔ عزیزان محترم، جس دروازے پر مجرموں کے ہاتھ کھولے جاتے ہوں، اسی علی کی بیٹیوں کے رسن بندھی ہوئی ہیں، لیکن ہاتھوں سے رسن کھولنے والا کوئی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، خدا ان آبادوں پر رحمت نازل کرے۔ عزادارو، علی کے دروازے پر مجرموں کے ہاتھوں سے رسی کھولی جاتی ہے، لیکن ہائے رے غربت علی، علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسن بندھی، لیکن کوئی کھولنے والا نہیں۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، آپ بہت پرسا پیش کرتے ہیں، فضائل میں دل کھول کے خوش ہوتے ہیں، مسائل میں دل کھول کے گریہ کرتے ہیں، لیکن عزادارو، امام حسین کی مظلومیت سنیں گے؟ دنیا کا غریب سے غریب انسان اس دنیا سے چلا جائے، لیکن اپنے دفنانے کی وصیت نہیں کرتا کہ مجھے مرنے کے بعد دفنا دینا، اس لیے اسے بھروسہ ہوتا ہے، اس لیے اسے یقین ہوتا ہے کہ ہم چاہے جتنے ہی غریب صحیح، لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمیں دفنا دیا جائے گا۔ ہائے رے غربت حسین، ارے حسین کربلا میں، ارے کیا وصیت فرما رہے ہیں عزادارو؟ امام حسین نے ارے بنی اسد کے جوانوں کو اکٹھا کیا، مولا وصیت کرتے ہیں، اے بنی اسد کے جوانوں، دیکھو ہم یہاں مارے جائیں گے، ہمارا کوئی نہ بچے گا، تم لوگ ہماری شہادت کے بعد ہمارے لاشوں کو سپرد لحد کر دینا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، مولا حسین کو پتا تھا یہ ظالم ہمارا لاشا نہ دفنائیں گے، لہذا مولا اپنی غربت بیان کر رہے، اے بنی اسد کے جوانوں، ہم اتنے غریب، ہمارا لاشا دفنانے والا ارے کوئی نہ ہوگا، ہمارے لاشوں کا دفنا دینا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، ارے کیا
کیا مولا کی وصیت یہیں پہ تمام ہو گئی؟ نہیں عزادارو، ارے مولا کی وصیت یہاں پہ تمام نہ ہوئی، بلکہ مولا آگے بھی فرماتے ہیں۔ مولا کیا کہتے ہیں؟ اے بنی اسد کے جوانوں، جاؤ اپنے گھر میں اپنی عورتوں کو بھیج دینا۔ ہائے رے حرمت حسین، ہائے رے مظلومیت حسین۔ مولا آپ کی غربت پہ قربان، مولا آپ کی مظلومیت پہ قربان۔ عزادارو، بنی اسد کی عورتیں آئیں، امام حسین نے بنی اسد کی عورتوں سے اپنی غربت ظاہر کی، ان سے وصیت کی، اے بنی اسد کی عورتوں، دیکھو ہم یہاں مارے جائیں گے، ہم یہاں پہ شہید کیے جائیں گے، ہمیں دفنانے والا کوئی نہ ہوگا۔ ارے تم لوگ نہر فرات پر پانی بھرنے کے بہانے آنا، ہمارے لاشوں مولا آپ کی غربت پہ قربان، مولا آپ کی مظلومیت پہ قربان۔ ہاں عزادارو، ارے امام نے بنی اسد کی عورتوں سے وصیت کی، کیا مولا کی وصیت تمام ہو گئی؟ نہیں عزادارو، بلکہ مولا وصیت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مولا عورتوں سے کہتے ہیں، اے بنی اسد کی عورتوں، دیکھو جاؤ تم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھیج دینا۔ عزادارو، بنی اسد کی عورتیں اپنے اپنے گھروں کو گئیں، اپنے بچوں کو بھیجا۔ عزادارو، مولا کی یہ وصیت سن کر کلیجہ پھٹتا ہے۔ مولا نے بنی اسد کے بچوں سے وصیت کی، آخری جملے پرسا دے لو عزادارو، زحمت تمام، آج 28 رجب ہے، شہزادی فاطمہ کو پرسا دے لو۔ مولا حسین مدینے سے سفر کر رہے ہیں۔ عزادارو، حسین کی غربت سنو، حسین کی ماں فاطمہ کو پرسا دو۔ عزادارو، جب بنی اسد کے ارے بچے آئے، مولا نے بڑی درد بھری وصیت کی۔ مولا بچوں سے کہتے ہیں، اے بنی اسد کے بچوں، دیکھو ہم یہاں پہ مارے جائیں گے، ہم یہاں پہ شہید کیے جائیں گے۔ دیکھو اگر تمہارے ماں باپ حکومت کے ڈر سے ہمارے لاشیں دفنانے نہ آ سکے تو تم کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مشت خاک ہمارے لاشوں پہ ڈالا۔